سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں جنہیں نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی ان کی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق اور انصاف پسندی کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا اور وہ نسلاً کرد تھے۔ ان کی پیدائش 1138 میں موجودہ عراق کے علاقے تکریت میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا جو موصل کے امیر عماد الدین زنگی اور پھر ان کے بیٹے سلطان نور الدین زنگی کے ماتحت اہم عہدوں پر فائز رہے۔ صلاح الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم دمشق اور بالبک میں حاصل کی۔ بچپن سے ہی انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے قرآن حکیم، ستاروں کے علم، حساب اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے ہوا۔ ان کے چچا شیر کوہ، جو ایک تجربہ کار سپہ سالار تھے، نے انہیں مصر کی مہم پر اپنے ساتھ لیا۔ اس مہم میں صلاح الدین نے اپنی فوجی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور جلد ہی اپنی بہادری اور حکمت عملی کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ 1169 میں مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ مصر میں حکمران بننے کے بعد صلاح الدین نے 567 ہجری میں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے شام، موصل، حلب اور یمن کے علاقوں کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان کی سلطنت مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے عظیم کارنامہ سن 1187 میں بیت المقدس کی فتح ہے، جس کی خواہش نور الدین زنگی بھی رکھتے تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس 88 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ 4 جولائی 1187 کو صلاح الدین نے حطین کے میدان میں صلیبیوں کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ میں کئی صلیبی حکمران اور اہم شخصیات گرفتار ہوئیں۔ اس فتح نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا راستہ ہموار کیا۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین نے عکا، نابلس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر کئی شہر فتح کیے۔ ستمبر 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر کے قسم کا خون خرابہ نہیں کیا جو کہ صلیبیوں نے شہر پر قبضے کے وقت کیا تھا۔ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ عدل و احسان، رحم دلی اور دریا دلی کا سلوک کیا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔ وہ ایک نڈر اور بہترین جنگجو تھے۔ انہوں نے فتح کے بعد بھی دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ وہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، ریشم کا لباس کبھی نہیں پہنا اور تمام جواہرات و سونے کے برتن بیت المال میں داخل کر دیے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی آزادی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں اور مدارس کا جال بچھایا اور طلباء کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سن 1193 میں شام کے شہر دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی قبر مسجد امیہ کے احاطے میں واقع ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 55 برس تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔